أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مصطفیٰ کا ہمسر، ہمسر یعنی ان کے جیسا، میرے مصطفیٰ کے جیسا. میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. وہ پسینہ جس کا خوشبو میں گلاب سے بھی بڑھ کر، وہ پسینہ جس کا خوشبو میں گلاب سے بھی بڑھ کر، کوئی ایسا جس میں اطہر، کوئی ایسا جس میں اطہر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی اور ان سے بہتر، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. بہت ہی قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، جمعہ کا یہ وقت جو ہے بہت ہی مختصر سا وقت ہوتا ہے. 25-30 منٹ کا موقع ملتا ہے کسی بھی اہم عنوان پر بات کرنے کے لیے. اور آج کا ہمارا حالات کو دیکھتے ہوئے جو اہم عنوان آج ہم نے طے کیا ہے وہ ہے عید الاضحیٰ، اور قربانی کیسے کریں.
اب آپ سوچیں گے کہ مفتی صاحب قربانی کیسے کریں؟ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ چھری تیز ہونے کو ہونا ہے نا، کیسے کرنا؟ کسائی کو بلانا، اب ان سے ہوں گی نہیں، کسائی لانا پڑتا۔ تو آخر قربان ایسے کیوں رکھے ہیں؟ تو کھل کر ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، لیکن ایک مجبوری ہے کہ قربان بڑا اہم ہے۔ ملک کے موجودہ حالات کو لے کر 2 دن پہلے ہندوستان کے نہیں بلکہ عالمی اسلام کے ایک بڑے عالم، جمعیت علماء ہند کے راشٹری ادھیکش حضرت مولانا ارشد مدنی نے 2 دن پہلے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس کو لے کر مسلمانوں کو بہت اہم مشورے دیے ہیں، اس کو بھی بولنا ہے۔ اور عید کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، پیارے نبی کیا کہتے ہیں، قربانی کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، پیارے نبی کیا کہتے ہیں، ان کو بھی بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے مولانا، 20-25 منٹ کے اندر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن چلیے آئیے بات شروع کرتے ہیں عید الاضحیٰ سے۔ تو سب سے پہلی بات ایک سمجھ لیں آپ، سب سے پہلی بات کہ عید کے تعلق سے آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ لو، نہیں مزہ نہیں آیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، مسلمانوں تمہیں 2 عیدیں دی گئی۔ کیا کہا؟ ایمان والوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 عیدیں دی گئی، ایک عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، جو رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد ملتی ہے، وہ خوشی جو ملتی ہے بڑی اہم خوشی ہوتی ہے، اسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ فطر کے معنی افطار، پھاڑ دینا، یعنی روزے کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس دن افطار ہوتا ہے، اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، اس دن جو روزہ رکھے گا وہ سیدھا بغیر اسپیڈ بریک کر کے جہنم میں جائے گا، ایک دم سیدھا۔ یہ کیوں بول رہا ہوں آپ کو؟ کیونکہ جب ہم جاہل تھے تو اس وقت بڈھے سمجھ جائیں گے، اب میں جو بولوں گا، اس وقت عید کے دن بھی 1.25 پہر کا روزہ رہتا تھا۔ کیا ہو پٹل تھا؟ ہاں، کیونکہ جب اپن باولے تھے، جب مسئلے مسائل علم سامنے نہیں ہے، اوریجنل بات ہے، پہلے حافظ جی بھی ملتے تھے اپنوں کو، سمجھ لیا؟ یوپی اور بہار سے حافظ جی آتے تھے، اور وہ 27 کو ختم ہونا ہے 26 روزے کو، وہ 26 سے کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے، وہ یوپی بہار کے حافظ جی کو جانا پڑتا تھا، اس لیے وہ 26 کو ختم ہوتا تھا۔ یہ ہے کہانی، یہ ہے کہانی۔ کیا بول رہا ہوں، ایک سے باتیں یاد آتی مگر چلیے کہ وہ عید الفطر جو 30 روزے کی خوشی میں ملتی ہے، اللہ کہتا ہے وہ جو 30 دن تھے اس دن روزہ رکھنا فرض، کھائیں گا گناہ، کسی مجبوری کی وجہ سے الگ بات، کھائیں گا گناہ، تو عید کا چاند نہیں دکھا تو کھانا پینا گناہ تھا، اور عید کا چاند دکھ گیا تو نہیں کھانا گناہ۔ اللہ کا سسٹم، کس کا سسٹم ہے؟ ارے بولو، ابھی اپن روزانہ 4 رکعت پڑھ رہے تھے یہ ٹائم میں، آج کتنی پڑھے؟ ارے بولو 2۔ کیوں رے بھائی؟ 2 زیادہ ہے کہ 4 زیادہ؟ 4 ہوتا ہے نا، تو 4 کو ثواب ملنے کو ہونا زیادہ نہیں۔ آج اگر 1.5 سانے کم کر کے 4 پڑھا تو یوں دیتا ہے، تو اصل کیا ہے؟ اللہ کا، ارے بولو، حکم 2 اور 4 میں کمال نہیں، اللہ کا حکم۔ تو اب نبی نے کہہ دیا کہ
ایمان والوں کو دو عیدیں دی گئی، ایک عید کا نام عید الفطر اور دوسری عید ابھی آنے والی ہے، اس کا نام ہے عید الاضحیٰ، کیونکہ وہ چاشت کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ کیا بولتے اس کو؟ صبح صبح کو اشراق، ضحیٰ، روشنی، سورج ڈھونڈنے کے بعد، تو عید الاضحیٰ، اور اضحیٰ کے دوسرے معنی ہیں اضحیہ، قربانی۔ تو اس تہوار میں کیا ہوگی؟ قربانی ہوگی۔ تب اللہ کے حبیب نے کہا تو عیدیں مسلمانوں کو دی گئی۔ یہ جان بوجھ کے بار کیوں بول رہا کہ تیسری عید تیرے مولا بنے؟ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ اس کو میں بھاڑے کھول نہیں سکتا، ابھی نہیں کھول سکتا، سمجھا؟ تو پیارے نبی نے کہا کہ تم کو کوئی عید نہیں گئی، تیسری کوئی عید نہیں۔ اب دو عیدیں یہ جو آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں عید الاضحیٰ، عید الضحیٰ۔ کیوں؟ اب اس میں قربانی، پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ عید ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں قربانی کے 3 دن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ روزہ رکھنا گناہ۔ اب اللہ کے حبیب کہتے ہیں اس میں کھانا ثواب۔ اور پھر پیارے نبی نے فرمایا ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو اگر کوئی ہے تو وہ ہے قربانی۔ اللہ کو پیار یہ ہے، بولو قربانی۔ تو اس کو بقرہ عید بھی کہتے ہیں۔ اب ہندو لوگ پوچھتے ہیں اس میں مولانا بکرے کٹتے گئے، اس کیس کو بقرہ عید کہہ دیا گیا، تو بکرہ عید نہیں تھا، وہ بڑے کاف سے تھا، بقر عید، بڑے کاف سے۔ تو کیا ہو گیا؟ چھوٹے کاف سے بقرعید، کیا ہو گیا؟ بقرعید، بقرعید نہیں، بقر عید، بڑے کی قربانی، سمجھا؟ اب اس تہوار کے تعلق سے، بقرعید کے تعلق سے ایک لفظ میں پہلے ایک اور کہہ دوں کہ دیکھو ہم لوگ گئے میں حج کو، ایکچوئل میں اسلام میں یہ 2 چیزیں، دونوں مال اور جان دونوں کی قربانی اللہ مانگتا ہے۔ اسلام دونوں قربانی مانگتا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے جان مانگو، جان قربان کر دینا، مال مانگو، مال قربان کر دینا۔ نبی نے کبھی کبھی جان مانگا تو صحابہ نے جانیں بھی قربان کر دی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر بھی پیش کر دیا۔ اور جب نبی نے کہا لوگوں اب مال چاہیے تو پھر ابو بکر نے جھاڑو بھی لا کر رکھ دیا۔ تو اسلام پورا اسی وقت ہوتا ہے جب تک کہ آپ جان اور مال کی قربانی کے لیے تیار نہ ہو۔ تو اب جو حج کو جا رہے ہیں وہ جان کی بھی قربانی ہے اور 4 لاکھ کی بھی ہے، ہاں۔ اب وہ حج بھی اتنا اہم ہے کیونکہ بار بار بات ہے، یہ بھی 6 مہینے کی بات میں ہے، اس لیے حج پر بھی ایک جملہ سن لو کہ حج اتنا بھی تفصیل سے میں نے حج پر کیا کہ حج اتنی اہم عبادت ہے کہ پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ جو حج کی طاقت کے باوجود اگر حج نہ کرے تو پیارے نبی نے فرمایا پھر وہ یہودی ہو کر مرے، اسرائیلی ہو کر مرے، کافر ہو کر مرے، نبی فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی نبی کہتے ہیں میں قیامت کے دن اس کی سفارش بھی نہیں کروں گا جو حج کی طاقت کے باوجود بھی حج نہ کرے، ہے نا؟ اب مولانا میں نے یہ کہا کہ اگر اوریجنل انداز میں دیکھا جائے تو جناب 60% مسلمان آج ایسے ہیں جو حج کر سکتے ہیں۔ کتنے میں ہوگا آج؟ 4 لاکھ۔ ابھی سپریم میں 4 لاکھ میں 500 بھی نہیں مل رہا، نہیں ہوتا کتنا؟ 500 اسکوائر فٹ۔ کیوں؟ آج 60% مسلمان
کی طاقت مولانا کھل کر کہتا ہوں کہ 60% مسلمان وہ ہے جو حج کو جا سکتے نہیں جا رہے، نہیں جا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ دماغ میں الگ الگ مسئلے ہیں. کچھ جاہلوں کے دماغ میں کیا معلوم، پہلے بیٹا بیٹی کی شادی کرنا، ان کی سیٹنگ کرنا فرض ہے. بالکل غلط مسئلہ کسی نے بتا دیا. نہیں بولے بھائی پہلے بچوں کی سیٹنگ کرنا فرض ہے، یہ مسئلہ کسی نے دماغ میں ڈال دیا. نہیں نہیں، اگر بچوں کی سیٹنگ کرتے کرتے تیری سیٹنگ ہو گئی تو نہیں ہوگی، تو بغیر حج پہ جائے گا. کیسا جائے گا؟ ارے بولو، بغیر حج کے گیا تو نبی کہہ رہے کہ تو کافر ہو کر مر، کہ یہودی ہو کر مر، کہ اسرائیلی کتا ہو کر مر. تیری سفارش کروا کر کے حج فرض تھا، تو حج کو جا سکتا تھا اور حج کو نہیں گیا تو پیارے نبی کہہ رہے میں تیری سفارش بھی نہیں کروں. جب 4 لاکھ آئے کون سے مسلمان پاس میں نہیں ہے؟ 60 تک کے مسلمانوں کے پاس میں الماری میں لگے رہے. کائے کے واسطے؟ آڑی ارچن کے واسطے. نہیں کیا سوچ کر رکھے گئے؟ آڑی ارچن. تو تم نے وہی سوچ کر رکھے نا آڑی ارچن، تو پھر آڑی بھی آئیں گی نا، ارچن بھی، کیونکہ تیری سوچ ہی ہے نا. وہ تو ایک سے بات یاد آتی مگر ٹائم نہیں تھا. آڑی ارچن کے پاس 4 لاکھ. اب عیدگاہ میں نے بیان کیا، اب کچھ لوگ رسول نہ آتے آدھا بیان سنتے، تو عیدگاہ میں بیان کرنے کے بعد بھائی ایک آدمی ملا میرے کو، مفتی صاحب میں نے کیسے کا سمجھنا کہ میرے پہ حج فرض ہو گیا. تو میں نے اس کے اسٹائل میں پوچھا مال آ رہا؟ تو لکھا آ رہا. تو اللہ بلا رہا، مگر تو پلاٹ پہ پلاٹ اٹکا رہا. نہیں مال آ رہا تو بولے ہاں آ رہا، تو اللہ بلا مگر تو پلاٹ مال آیا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے حج کی فکر. بیٹی کی شادی پہلے فرض نہیں، جیسے نے غلط بتا دیا. بیٹے کی شادی پہلے فرض نہیں، ان کی سیٹنگ فرض نہیں، پہلے تیری سیٹنگ کر دوں. کہ اگر بغیر حج کے چلا گیا اور مال سے بچوں میں چھوڑ کے چلا گیا تو یاد رکھ اولاد تو کہ تو نے حج نہیں سمجھ میں کیا رہا. اچھا ایک اور بات یاد رکھیں، کچھ کے دماغ میں کیا معلوم، میرے پودے بھیجے ہیں میرے کو، پہلے میں ان کا سب کر دیتا، بعد میں میرے کو پودے بھیجیں گے. ارے 2026 کی نسل ہے یہ، پانی کی دیر دیکھو نہیں سکتے. ایسا خاندیش میں بھاڑے بھاڑے سے جانا پڑتا ہے، کیا کرے. پانی نہیں دے رہا تیرا پورا دیکھو، سمجھا. اگر دولت چھوڑ کے مر گئے نا بیٹا تو ہم نے وہ جنازے بھی دیکھے کہ 2 گھنٹے تک کے بچوں نے جنازہ پوٹنے کے لیے پہلے تقسیم ہونگی جائیداد. ایسے بھی جھگڑے مفتی ہارون نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا. تو بیوقوفی ہے کہ تم پوروں کا انتظار کرو نہیں. پہلے تو تیری سیٹنگ کر، 4 لاکھ آ گئے تو پہلے کہاں جانے کی کوشش کر. ارے بولو. اور ادھر بات سن لو، میں جب پہلی بار حج ہو گیا تو جب 35 سال کا تھا تو میرے کو بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ میں جوانی میں جا رہا. وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ بہت لیٹ کر دیا میں نے، بیچ میں آ کے آ جانے کو آنا. وہاں جا کے پتا چلتا ہے گھٹنے بیٹا، جب شیطان کو 3 دن پتھر مارنے جانا پڑتا نا، جب پھر دماغ میں آتا کہ بھابھی پریشان کر رہا تھا جلوا میں نہیں آگے، وہاں 3 دن شیطان کو پتھر مارنا پڑتا ہے. سمجھ گئے کیا حج کا بس اتنا ختم، کیونکہ آگے میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں، آگے قربانی میں. تو اب یہ عید الاضحیٰ یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں. اچھا وہ نبی نے یہ کہہ دی ہے، کیونکہ ابھی جو پڑھے لکھے دیوشانے آ رہے نا ابھی لبرل، کیا بولتے ہیں کو لبرل، شاید سپریم کاروں کو نہیں معلوم ہوگا. ہاں ابھی وہ آئیڈیا دے، آئیڈیا کہ جیسے قربانی کا تہوار آتا نا تو واٹس ایپ پہ ایک سے آئیڈیا آتا. اگر حالات ایسے چل رہے ہیں تو کیا ہم قربانی کے پیسے کسی غریب یتیم کی شادی میں نہ دے دیں؟ یہ آئیڈیا دے رہے ہو نہیں سمجھا دے. لیکن قربانی نے نبی نے کہہ دیا ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ کو کوئی دوسرا عمل پسند نہیں. یعنی ایسے جتنے پڑھے لکھے باولے آنے والے تھے نبی نے ان کا منہ ارے بولو، کیونکہ اب کی صبح 10 بجے میں نے دیکھا ایک گورنر صاحب ہے، یعنی کتنے پڑھے لکھے ہوں گے وہ، کیونکہ کیا ہے وہ ارے بولو گورنر. میں نے ان کی ویڈیو سنا، وہ کہتے ہیں کہ کیا اگر ایسے حالات بی جے پی نے پیدا کر دیے ہیں اور آر ایس ایس نے پیدا کر دیے ہیں، قربانی بڑی مشکل ہو گئی ہے، تو میرا تو کہنا یہ ہے کہ یہ پیسے کسی دوسرے اچھے کام میں نہیں دے باؤ. ٹائم نہیں ہے ڈیٹیل کا، بولے اس کے لیے اچھے اچھے جواب ہے علماء کے پاس. صرف شاپ میں یہ سن لو کہ کوئی بھی عمل اگر اللہ نے آپ کو قربانی کی طاقت دی ہے تو ان دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ کو تمہارا کوئی عمل پسند نہیں. قربانی کرو. اور قربانی کی اہمیت کیا ہے سنو، قربانی کی اہمیت کیا ہے سنو. پیارے نبی نے یہ فرمایا، پیارے نبی نے یہ فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. پیارے نبی نے فرمایا کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے، جملے سننا، پیارے نبی نے فرمایا کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے، بڑے سخت جملے، نبی نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، اگر وہ قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے تو وہ، ہمارے نبی نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یعنی کتنی اہمیت ہے قربانی کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. عیدگاہ بھی نہیں، چاپلی بھی نہیں آنا. ارے بولو ایک دم ہر جگہ میں یہ سمجھا، ادھر سے بیٹا چاپلی بھی مت آنا، ادھر جوشی پیٹ میں رہتا ہوں نا تو مسنتی کے پاس بھی مت آنا، ادھر رہتا ہوں نا تو ادھر کاسم واڑی کے پاس بھی سالان نگر کے پاس بھی سمجھے. اندر آنا تو بہت ارے بولو. یعنی اس سے سمجھو قربانی کی اہمیت. اب ادائیں تفصیل کا ٹائم نہیں میرے پاس، وہ ادائیں ہیں، وہ ابراہیم، وہ اسماعیل، وہ اللہ کے دوست، ان کا عشق، ان کا امتحان تھا جو اللہ نے دیا. ان کے امتحان کو بیان کرنے کا ٹائم نہیں، لیکن وہ امتحان جب اللہ نے ان سے لیا، ان یاروں سے، تو ان یاروں نے جب امتحان دیا تو ان کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہہ دیا اے نبی، اے محمد کہہ دے کہ قیامت تک میرے محبوب کی ان اسٹائل پر تم کو بھی عمل کرنا ہے نا. ارے محبوب کے ادائیں پسند آتی تو آدمی کیا سے کیا کر رہا ہوتا، تاج محل بنا رہا ہوتا ہے نا، نہر کھود ڈالتا. اللہ نے بھی اپنے یاروں کو آزمایا. ابراہیم کو جب کہا اللہ نے خلیل اللہ، ابراہیم میرا جگری دوست ہے، میرا فرینڈ ہے، تو فرینڈ ایسے نہیں بنایا نا، اعلان اللہ نے دوستی کا ایسا تھوڑی کیا.
پہلے دوست کو آزمایا، پہلے دوست کو آزمایا، کیوں؟ بچپن سے لے کر اخیر تک آزمایا، اور آخری میں یہ بھی آزمائش کہ آخری عمر میں اللہ نے اولاد دیا، اولاد نکلی تھی۔ دیکھو ذرا کسی کو اگر اولاد نہیں ہوتی تو کیا کیا منت مانگتا وہ، کیا؟ میں نے ایک بچے کو دیکھا 13 سال کا ہو گیا، اس کے زلفیں بال اس کے یہاں تک کیا آگے کمر تک، مطلب گرے ہوئے، کاٹ رہا کیوں نہیں؟ اس کا باپ بھی ساتھ میں تھا، اس کے اتنے بڑے بال ہو گئے، کاٹ رہا کیوں نہیں؟ تو وہ بھی ہنستا ہنستا تھا، باپ بولے میرے کو اولاد نہیں ہوئی تھی، تو میں نے منت مانگے تھا کہ اگر اولاد ہو گئی تو 15 سال کا ہونے تک کہ اس کے بال نہیں کاٹوں گا۔ بہت بڑے بڑے منت رہتے والا منت بھی بہت بڑے بڑے رہتے، اچھا تو 15 سال کا ہونے تک کے بال نہیں کاٹوں گا۔ تو بولے بابا 52 سال کی عمر میں ہوا، کتنے سال کی؟ تو اچھا تو 52 کی منت میں آتا ہے، میں تو جٹا کی ہو جاتا تھا، کیا ہو جاتا؟ ارے بھول ہوتا ہے، جٹا کی سمجھتے کیا؟ اور آئی سمجھتا نا بھائی، ہاں تو 15 سال کی منت مانے تھا، تو دیکھ تو 52 سال میں ہوا تو اتنا خوش ہے نا؟ ابراہیم کو اخیر عمر میں اولاد ہوئی، تو اب وہ ابراہیم نبی وہ جو ہے اللہ کے جگری دوست، الگ الگ طرح سے اللہ نے ان کو آزمایا، کیونکہ اپن بھی جب کسی کو دوست بناتے نا تو اپن بھی تو آزماتے ہے نا، اگر رشتے دار بناتے تو باپ رے باپ، پھر تو بھائی بھائی سے بھی معلومات لے لیتے، بھائی بھائی ہوتے ہیں، ارے بولو نا جب رشتے دار بنائے تو بھائی بھائی سے ملتے ہو نا، پویا کیا کام کرتا ہے، سمجھ جاؤ میں کیا اشارہ کر رہا۔ تو اللہ نے بھی ابراہیم کے جب قرآن میں اور اللہ نے اعلان کیا خلیل میرا یہاں رہی ہے، تو اللہ نے اسے نہیں یار بنایا، اتنا آزمایا کہ اس کو وہ آزمائش کو بیان کرنے کو 1-2 گھنٹہ ہونا، لیکن آخری آزمائش یہ تھی کہ اللہ نے آخری عمر میں اولاد دیا، اسماعیل۔ اب ظاہر بات ہے محبت تو ہوگی نا، تب اللہ نے کہا کہ اوہو ایسا تو نہیں کہ میرے یار کے دل میں بچے کی محبت زیادہ آ گئی، تو اللہ نے یہ بھی امتحان لیا اور خواب میں کہا، کیا کہا خواب میں؟ ابراہیم جو سب سے زیادہ محبوب ہے تم کو اس کو میرے نام پر قربان کر دو۔ سمجھے؟ اب ایکلوتی ایک اولاد، اور خواب میں اشارہ مل رہا، ڈائریکٹ آرڈر بھی نہیں آیا، ٹائم میں خواب میں، تب خواب میں اشارہ مل رہا کہ ابراہیم سب سے محبوب چیز کو میرے نام پر قربان کر۔ تو اب قرآن میں وہ آیتیں جیسے ابراہیم نے خواب دیکھے تو اب سب سے محبوب چیز کون سی تھی؟ اسماعیل بیٹا، تب بیٹے کو کہتے ہیں ابراہیم، قرآن کی آیتیں، قرآن میں یہ باتیں آپ ذکر ہے، تو ابراہیم کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، ابراہیم کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے پیارے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، میرے بیٹے بول تیرا کیا کہنا ہے۔ کہا دیکھ رہے خواب میں، اور بچے کو بول رہے بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا کہ میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا کہنا ہے نا؟ میں ہر جگہ یہ بولتا ہوں کہ اپنے جیسا رہتا تو بولو نا، اپن کیا بولتے بابا باولے باتیں مت کرو، خواب ہے وہ کیا ہے، ارے بولو نا باولے باتیں مت کرو، وہ کیا ہے خواب ہے، خواب کو کوئی بھی نہیں تباہ ہے نا، لیکن نہیں، قرآن میں وہ جملہ ہے جو بیٹے نے کہا، قرآن میں وہ جملہ ہے جو بیٹے نے کہا، بیٹے نے کہا یا ابتی، او ڈیڈی، او میرے ابا، افعل ما تؤمر، ابا جو تم کو دکھ رہا وہ ضرور کرو، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ابا حضور آپ مجھے صبر کرنے والا
پاؤں گے. ٹینشن مت لو. اگر آپ کو خواب میں یہ دکھ رہا کہ تم مجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہے, بالکل بنداس کرو. یہ ہے ادا, یہ ہے ادا. اس کو کہتے ہیں یاری, اس کو کہتے ہیں دوستی. اچھا پھر ذبح کرنے میں جا رہے اب حضور کو تیار کر کے, تو شیطان نے 3 جگہ روکا. اسماعیل بڈھا کاٹنے لیا, بڈھا کاٹنے لیا, دیکھ بڑا. اسماعیل نے اٹھایا پتھر اور شیطان کو مارا. پھر تھوڑی دیر دور گیا, پھر شیطان ہے اسماعیل کاٹنے لیا بڈھا, بات سمجھ. پھر اٹھائے, پھر پتھر مارے, پھر تیسری مرتبہ روکا تھوڑی دیر. اللہ کو اس بچے کی اور باپ کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ ابھی حاجی جس 3 جگہ پر شیطان نے بہکایا تھا, اللہ نے کہہ دیا حاجیو وہ 3 جگہ پر پتھرے مارنا پڑیں گے. بچے کی وہ ادا اللہ کو پسند آئی. اور پھر ابراہیم قربان کر رہے ہیں, تو اس وقت بھی بچہ کہہ رہا ابا حضور اکلوتا ایک ہوں, بڑی منتوں کا ہوں, کہیں اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہ ہو جائے. تو بچہ خود مشورہ دے رہا ابا آنکھوں میں پٹی باندھ لو, کہیں میری محبت تمہاری نگاہیں میرے چہرے پر پڑے گی تو کہیں اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر نہ ہو جائے. یہ ہے یہ ہے بیک گراؤنڈ اس قربانی. تب اللہ کہتا ہے اے محمد میرے ان یاروں نے اس لیول پر میرے لیے قربانی دی, تو اب تمہاری امت کو کہہ دو کہ جو جانور میں نے اس جگہ پر ذبح کروا دیا, اب یہ ادا قیامت تک کے باقی رکھنا ہے. اے محمد کہہ دو کہ جن کو میں نے مال دیا ہے ان کو قربانی کرنا واجب, ضروری, کمپلسری. اور یہ تو میرے یاروں نے اتنی بڑی قربانی دی, اور اگر تم جانور میں قربانی نہ کرو گے تو نبی نے کہہ دیا کہ تم کو حق نہیں ہے کہ میری عید لانے. یہ اب یہ ہمارا دھرم ہے, یہ ہمارا دھرم ہے. اب ہمارے سنویدھان نے تو سب کو حق دیا ہے کہ آپ جین ہو, کہ برہمن ہو, کہ آپ جو بھی ہو. ہمارا سنویدھان کہتا ہے سب کو اس دیش میں اپنے دھرم پر عمل کرنے کی آزادی ہے. مگر کیا کریں, جب ظالموں کے ہاتھ میں ستا آ گئی تو وہ گڑبڑ کر رہے. لیکن میں کہتا ہوں نا شریعت بڑی پیاری ہے, قیامت تک چلنے والی ہے. کب تک چلنے والی ہے؟ قیامت تک چلنے والی ہے. کیوں؟ تو شریعت اتنی پیاری بنی کہ اگر ایک ہی جانور رکھ دیتے تو بڑا ٹینشن آ جاتا تھا. کیا کرتا؟ ارے وہ ٹینشن آ جاتا تھا. تو آپشن بھی دے دیا اللہ نے, یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ ہے نا. تب اگر حالات ایسے بن گئے تو قربانی چھوڑ دیں گے کیا؟ نہیں, مچ نہیں چھوڑیں گے. کوئی بات نہیں نا, ماں کو تم سنبھالو. نہیں ارے بول رہے ہیں ماں کو تم سنبھالو. بکرا ہے ہمارے پاس, اونٹ ہے ہمارے پاس, نہیں سفید تو کالا ہے ہمارے پاس. سمجھ لیا؟ مولانا ارشد بندی نے تو کمال کر دیا, ان کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ دیا. مولانا ارشد بندی نے, حالانکہ میں نے جب کل یہ نیوز بولا مولانا ارشد بندی کو تو میں نے کہا مولانا آپ میرے بڑے ہیں, آپ یہ ابھی بول رہے, میں نے 2015 میں بول دیا تھا. ہمارا جب پہلا دھرنا ہوا تھا اسٹیشن پر, نکالنا ویڈیو, اسی وقت میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں عقل سے کام کرو.
یہ ان کا دھندا ہے. بنگال والوں نے عقل سے کام لیا, سب روڑ کر آ گئے, کاٹیں گے اتنی ہم جاتے. ارے تم ہی لا کے دیتے تھے نا بابا, تمہارے دھندا تھا نا یہ. اب سارے شیتکری ہو گئے پریشان. ارے باپ مسلمان بولتا ہوں حقیقت میں نہیں ہے. تو مولانا یوسف مودی نے بھی بہت اچھا ڈیمانڈ کر دی کہ ایک کام کرو بھیا, گورکشا کے نام پر تم جوانوں کو مار دیتے, موبلنگ چین کر ڈالتے, قتل کر ڈالتے, کروڑوں کے لاکھوں کروڑوں کا نقصان پہنچا ڈالتے. مولانا یوسف مودی نے کہا بھیا دیکھو تمہاری ماں ہے نا, تو ایک کام کرو, اس کو راشٹری پشو گھوشت کر دو. کیا کر دو؟ راشٹری پشو, نیشنل اینیمل گھوشت کر دو. اگر راشٹری پشو گھوشت کر دیا تم نے ماتا کو, اور کرنا بھی چاہیے بھائی, ماں ہے نا یار, کتنے بے شرم ہو تم, راشٹری پشو نہیں بنا رہے اس کو. نہیں کیا؟ ارے تمہاری سرکار ہے, ستا تمہاری ہے. نریندر مودی کو چاہیے, فڈنویس کو چاہیے, بی جے پی کو چاہیے کہ جب وہ ہماری ہندو بھائی ہمارے اس کو ماتا مانتے ہیں تو اس کو راشٹر پشی گھوشت کر دو. راشٹر پشی گھوشت کرنے سے کیا ہوگا کہ ایٹومیٹ سب بند ہو جائے. مولانا ارشد مودی نے کہا کہ وہ ہچکچا رہے بھائی, پیچھے کیوں ہٹ رہے, بہت نا قانون پاس کر لو نا, کیوں ہچکچا رہے؟ اس لیے کہ ان کی سرکار میں سب سے زیادہ بیف ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہا ہے. ایک ہندوؤں کو بھی باولا بنا رہے ہیں. دیکھو بھیا, بڑے بڑے قتل خانے, بوچھڑ خانے کس کے؟ ان کے. 52% بیف ایکسپورٹ امپورٹ ہوتا ہے یو پی سے. یو پی میں سرکار کس کی؟ ارے پوری تمہاری ہے نا رے. بول لو کہ گائے ماتا اب صرف ماتا نہیں, ہمارا راشٹریہ پشو ہے. اگر ایسا ہو گیا تو کروڑوں اربوں کا نقصان ان کا خود کا ہوگا. اس لیے مکار صرف ناٹک کر رہے. ہماری مانگ ہے, ہمارے بڑے علماء نے بھی کہہ دیا کہ تم اس کو راشٹریہ پشو گھوشت کرو. ارے بولو تمہاری بھی مانگ ہے تو ہاتھ اٹھاؤ, دونوں اٹھاؤ رہے ہاتھ, بڑی دونوں ہاتھ اٹھاؤ. یہ میری بیان ریکارڈ ہوگا, یہ بیان ہے نا, یہ بیان جائے گا کہ جلگاؤں کے مسلمانوں نے بھی کہے کہ گائے آپ کی ماتا ہے, آپ اس کو راشٹریہ پشو گھوشت کر دو. ٹینشن ختم. ہم بکرے کٹیں گے, ہم کالا کٹیں گے, لیکن قربانی کریں گے. قربانی ارے بولو کریں گے. تو کبھی کبھی جنگ عقل سے بھی ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ عقل سے ہوتی ہے. تو قربانی کوئی مشکل نہیں. اگر آپ 25-30 ہزار کا بکرا نہیں خرید سکتے کوئی بات نہیں نا. حصہ کتنے میں آ رہا؟ 4,000 میں, 2,000 میں, 3,000 میں حصہ ہو جائے. کرو نا اس سے نہیں. اور اللہ نے اگر طاقت دیا تو پورا جانور لو. اللہ نے اگر طاقت دیا, لاکھوں روپے ڈی جے پہ لگا رہا, شادی پہ لگا رہا, تو خریدنا 25-30 ہزار کا بکرا. کیا خرید؟ غریبوں کو بھی بکرا کھلا, غریبوں کو بھی ارے بولو بکرا کھلا, لیکن قربانی کرے گے انشاءاللہ. اچھا بس آخری کا سنو کیونکہ اب وقت اپنا ختم. سب سے زیادہ لگتا ہے آپ قربانی کا. بیٹھتا جان کی قربانی مانگتا, مال کی قربانی مانگتا. اچھا میرے کو جب قدیر پٹیل نے بولے کہ بابا بہت دن ہو گئے جمعہ دیے نہیں, تو 6-7 مہینے کے بعد چاہے آ رہا, میں زیادہ ہے نا. اللہ کو معلوم تھا کہ میرے کو بولا ہے تو کچھ نہ کچھ قربانی مانگی ہے نا. تو ابھی قربانی ہے صرف 250. کتنے کی آج قربانی دینا ہے, 28 تاریخ کو دینا ہے تو قربانی بڑی. لیکن مجھے بتائے کہ یہ جو زینا ہے یہاں پر اس کو کچھ کانچ لگا دیا جائے. کیا لگا دیا جائے؟ کانچ لگا دیا جائے. تو مجھے بتایا گیا کہ 800 فٹ کا کام ہے زینے کا کام. جو کانچ لگے گا کتنے کا لگے گا؟ 800 فٹ. اور 1 فٹ کانچ آ رہا 250 روپے, 250 روپے.
کتنے میں؟ کتنے بارہ؟ ارے بولو 250 ہے نا. تو بڑی قربانی سے پہلے یہ قربانی دے دو اپنے مرحوم ماں باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے. ان کو بھی ان کے نام سے بھی دے سکتے. میں میرے 3 بچوں کا انتقال ہوا, ہر بچے کی طرف سے 250 ہے نا. میری ایک بیٹی زندہ ہے, اس کی طرف سے 250 لکھ لو. کتنے ہو گئے؟ 4 ممبر ہو گئے ہے نا. ہم 2 بھی زندہ ہیں, میاں بیوی. ارے بولو نا کتنے ہو گئے؟ 6. تو 6 سے پہلے میرے لکھ لو. بولو سبحان اللہ ہے نا. اور کبھی پڑھے تھا یہ سب نے 250 لکھا ہے 800 فٹ. ارے بولو ہو گیا. تب 6 حصے میرے ہو گئے. اب جلدی سے اپنی ماں اگر زندہ ہے تو جا چکی ہے, تو سب سے بہترین ثواب اپنے مرنے والے رشتہ داروں کے لیے یہ ہے. اب کون کون کتنے؟ ایک حصہ ہے 250 کا. کتنے کا؟ 250 کا. عید تک کا ہو جائے مولانا اگر ہوگا تو. چلو فٹافٹ لکھا دو کون کتنے حصے کا. کھڑا رہو.